اب دوسرا آتے ہیں مرزا کی طرف. مرزا منگول کہتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کذاب ہے معاذ اللہ. مرزا منگول خود کہتا ہے کہ میں منگول کی اولاد ہوں, اور بولتا ہے میں منگول, تو تمہارے بابے کو منگول نے کس طرح قتل کیا تم لوگ جانتے ہی ہو. اور پھر اس کے بعد دوسری بار وہ خود دوسرے پروگرام میں بولتا ہے کہ حضور کی حدیث شریف ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو اپنے کافر باپ دادا پر, یعنی جس کے باپ دادا کافر مرے ہیں, اگر اس کی نسل پہ فخر کرتا ہے تو پھر حضور فرماتے ہیں, ایک الفاظ ہے کہ اس کے اپنے باپ کے آنے تلاسل و کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لیں. مرزا ہی بیان کرتا ہے اور خود فخر بھی کرتا ہے اپنے کفار و مشرکین باپ دادے پہ, جس کی مذمت اللہ کے رسول نے کی ہے. معاذ اللہ. تو ابھی آئیے مرزا منگول کا جو ہے جہالت کا جواب دیتے. درود شریف پڑھ لیجئے. اس نے کہا, ایک بچے نے فون یہاں سے ویڈیو کال میں اس سے بات کی, ویڈیو کانفرنس میں, اور اس نے کہا کہ بھائی ہم جب مسجد میں یعنی مسجد معراج میں ہم لوگ رفع یدین کر رہے تھے تو یہاں کے کچھ کمیٹی والوں نے ایک بھائی کو بیٹھایا اور وہ ترک رفع یدین کی دلیل دینا شروع کیے, اور پھر اس بھائی نے موتا امام محمد سے حوالہ دیا, موتا امام محمد سے حوالہ دیا پچھلے کلاس کے بارے میں, اور کہا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ امام بخاری امام مسلم سے بہت بڑے امام ہیں. بھائی ہم لوگ یہاں پر مسجد میں نا رفع یدین کر کے نماز پڑھتے تھے, تو مسجد کے کچھ کمیٹی ہے وہ آ کے ایک تو بھائی کو لے کے آئے, وہ ایک تو کتاب لے کر آئے تھے موتا امام محمد. وہ کہتے ہیں کہ 80 ہجری سے آیا ہوا کتاب ہے, تم جو بخاری لے کر آتے ہو وہ 253 ہجری کا ہے, اور جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے ان کا شاگرد تھے وہ امام محمد, ان کا کتاب ہے وہ لکھے ہے, اور کہتے ہیں کہ ترک رفع یدین زیادہ مضبوط ہے اور رفع یدین کمزور ہے ان کا نزدیک. ہاں جی, ان کو بتائیں کہ اگر یہ کتابیں اس قابل ہوتی تو آج اہل سنت کی کتابوں میں ان کا نام شمار کیا جاتا, بڑی کتابوں میں. پوری دنیا کے اہل سنت بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کو بنیادی 6 کتابیں مانتے ہیں, یا الموطا امام مالک کو. موطا امام محمد جو ہے اس کو کوئی حدیث کی کتاب کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کرتا. محدثین کے ہاں امام محمد خود ایک کذاب ہے انسان, اس کو تو خود کذاب مانتے ہیں, اس کی روایتوں کو کہاں سے قبول کرنا ہے. ان کو کہ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کتاب کی حدیثیں نہ مشکات کے اندر موجود ہیں, نہ اہل سنت کے درس نظامی کے کورس کے اندر موجود ہیں. تو اگر یہ اس قابل ہوتی تو یہ آگے ہوتی. تو یہ کتابیں ان کی کیا, یہ تو خود مشکوک لوگ ہیں. جی نیکسٹ. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت وہ ہے جس کے استاد, جس کے شاگرد امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت ہو. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا مرزا نے کہ نہیں, امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جو ہے وہ حدیثی کتاب ہی نہیں. اس جاہل کو یہ کتاب کھول کر دیکھا بھی نہیں ہوگا, وہ نہ ہی یہ کتاب پڑھا ہوگا. یہ حدیث کی کتاب ہے, اور الحمدللہ محدثین اس کو مطلب بہت مرتبہ مقام و مرتبہ سے نوازتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے مشکل اور اتنے پیچیدہ مسائل کہاں سے حل کرتے ہیں, تو پھر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے. اور یہ حدیث شریف دیکھیے, اس کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہے 105 احادیث کا مجموعہ ہے, یہ 1005 احادیث. اس کتاب میں صرف اور صرف 1005 احادیث جمع کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بخاری مسلم کے بہت پہلے کے ہیں. 189 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ اتنے بڑے امام ہیں. تو مرزا کہتا ہے کہ یہ قذاب ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قذاب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹے, محدثین نے ان کو جھوٹا کہا ہے. تو آئیے ان کی توثیق محدثین کے حوالے سے آپ کو پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام شافعی 204 ہجری کے محدث اور بزرگ ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر علم حاصل کیا. کون فرما رہا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرما رہے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ استاد ہیں, اتنے بڑے فقیہ, اتنے بڑے امام فرما رہے ہیں کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اونٹ کے وزن کے برابر علم حاصل کیا. اور وہ بدبخت مرزا مردود کہتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ہے؟ کذاب ہے معاذ اللہ. کذاب راوی سے تو کوئی ایک حدیث نہیں لیتا. اگر راوی کوئی کذاب ہو
تو اس سے ایک حدیث کوئی نہیں لیتا. امام شافعی ایک اونٹ کے وزن علم حاصل کرتے ہیں ان سے. تو اس تعریف سے اور اس مقام و مرتبے سے معلوم ہوا کہ مرزا منگول جو ہے امام محمد جیسا ہے ہی کوئی نہیں, اور مرزا مردود جیسا شے ہی کوئی نہیں. اسی کے انداز میں اسی کو مردود پلید کو جواب دے دو, اور اس کا اسکین بھی ہم آپ کو ویڈیو میں لگاتے چلے جائیں گے. اور پھر اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو مجھ پر علم کی اتنی راہ نہ کھلتی جتنی ابھی کھلی ہے. کون فرما رہا؟ امام شافعی فرما رہے ہیں کہ اگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو علم کی جو راستہ ابھی کھلی ہے وہ نہ کھلتی. اور مرزا کیا کہتا ہے کہ وہ قذاب تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دوسرا حوالہ نوٹ کیجئے, امام ابو عبیدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 224 ہجری کے محدث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑا کوئی کتاب اللہ کا عالم نہیں دیکھا. سبحان اللہ. کن کے بارے میں ہے؟ جن کی یہ کتاب ہے موطا امام محمد, ان کے بارے میں محدث کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑا کتاب اللہ کا یعنی قرآن کریم کا کوئی عالم نہیں دیکھا. اب کس کی مانیں گے؟ مرزا مردود کی مانیں گے یا 204 ہجری کے محدث کی مانیں گے ہم؟ تیسرا حوالہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کا سن وصال 385 ہجری, انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ثقہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. غرائب مالک بحوالہ نصب الریا جلد 1 صفحہ نمبر 408. یہ سارا اسکین جس کو چاہیے وہ واٹس ایپ پہ لے سکتا ہے. جب ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی سارا اسکین اس میں لگایا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چوتھا حوالہ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سجرات الزیب جلد 2 صفحہ نمبر 410. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑا کوئی کتاب اللہ کا عالم نہیں دیکھا. امام شافعی بھی اس بات کو مان رہے ہیں, اور امام شافعی اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑا کتاب اللہ کا قرآن کریم کا کوئی عالم نہیں دیکھے ہم. جو اتنے بڑے کتاب اللہ کے عالم ہو اس کو مرزا منگول کیا کہتا ہے؟ قذاب ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے جاہلوں سے اگر علم سیکھو گے تو سوائے جہنم میں کچھ نصیب نہیں ہوگا. پانچواں حوالہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں کی رفاقت ہے, ان دونوں میں بڑا فقیہ کون ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ با اعتبار نفس کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے فقیہ ہیں. کیا فرما رہے امام شافعی کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی بڑے فقیہ کون ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے. جو امام مالک سے بڑا فقیہ ہو وہ قذاب ہوگا معاذ اللہ. چھٹا والا امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور یہ مالکی مذہب کے بہت بڑے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقیہ اور عالم, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقیہ اور عالم تھے. انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سی حدیثیں لکھی ہیں, اور اسی طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی سفیان ثوری وغیرہ سے بھی حدیث لکھی ہیں. تو جو اتنے بڑے بڑے ثقہ بڑے بڑے فقیر راوی اور محدث سے حدیث لکھے اور جن سے خود بڑے بڑے محدثین علم دین حاصل کرے, کیا وہ قذاب ہوں گے معاذ اللہ؟ ساتواں حوالہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں دیکھا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی عقل مند نہیں, اور مرزا مردود کہتا ہے کہ آپ قذاب ہیں معاذ اللہ. آٹھواں والا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جسے مسئلہ پوچھو تو وہ مسئلہ پوچھا تو اس کے چہرے پر ناپسندگی کے آثار ہو سوائے امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. امام شافعی خود فقیہ ہے, لیکن فقیہ محدث کوئی ماں کی پیٹ سے تو پیدا نہیں ہوتا ہے, پہلے وہ خود اس کا طالب علم کا دور ہوتا ہے. تو جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین, علم حدیث اور علم فقہ سیکھ رہے تھے, تو ہو سکتا بہت سے مسائل امام شافعی کی بارگاہ میں بھی آتے تھے, ان کے سامنے بھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت سے فقیہ کی بارگاہ میں گیا, جب بھی میں کوئی سوال, یعنی ان کا سوال تو پیچیدہ رہتا ہوگا, مشکل رہتا ہوگا, تو بولے کہ جب بھی کسی محدث کی بارگاہ میں سوال لے کے جاتے تھے تو ان کا چہرہ جو ہے تھوڑا ناپسندگی کا اظہار ہوتا تھا چہرہ سے, ہر فقیہ کی.
لیکن امام محمد کے نہیں. امام محمد جو ہے کشادہ دل سے اور محبت و ادب سے جو بھی سوال ہوتا ہے اس کا جواب دے کے حل کر دیتے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشکل مسائل کو حل کون کر رہا ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. اور مرزا مردود کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کذاب تھے معاذ اللہ. نواں حوالہ امام یحییٰ بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ با اعتبار نفس کے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے زیادہ بڑے فقیہ ہیں. تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ نمبر 172. 10واں والا امام قتیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کثرت عبادت میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا. عبادت میں بھی آپ بہت کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی. امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, کون؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. 4 بڑے ائمہ ہیں نا, جس میں سے امام اعظم, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل چوتھے امام ہیں. تو امام احمد بن حنبل اب کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرماتے, ان سے پوچھا گیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے, فرمایا کہ یہ مشکل اور دقیق مسائل امام محمد بن حسن کی کتابوں سے لیے ہیں. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے پیچیدہ, اتنے مشکل مسائل کہاں سے حل کرتے ہیں, تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے یہ پیچیدہ اور مشکل مسائل کو ہم بیان کرتے ہیں. جب بڑے بڑے فقیہ اور ائمہ اکرام کو کوئی مسئلہ مشکل لگے تو وہ امام محمد کی کتاب کی طرف رجوع کرے, اور یہ مردود مرزا کہتا ہے کہ امام محمد کی کتاب حدیثی کتاب ہی نہیں ہے اور وہ کذاب تھے معاذ اللہ. تو کس کو مانا جائے گا؟ ان بڑے بڑے ائمہ اور محدثین کو مانا جائے گا, یا پھر ابھی 1450 سال بعد جو مردود پیدا ہوا اس کو مانا جائے گا؟ بالکل ان کو مانا جائے گا. مزید امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا 12واں حوالہ لے لیجئے تاریخ بغداد کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیہ میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. پچھلے کلاس میں جو امام محمد کی کتاب سے ہم ترک رفع یدین کو ثابت کیے تھے اسی موطا امام محمد سے, تو ایک بچہ یہیں کا تھرسڈے ویڈیو کالنگ کرتا ہے, وہ مرزا سوال جواب کا سیشن رکھتا ہے, تو یہی جکسلائی کا بچہ گیا اور جا کر اس نے سوال امام محمد کے بارے میں اور ان کی اس کتاب کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا یہ کتاب درست ہے. لیکن وہ پوچھا کس سے؟ مرزا غلیظ انسان سے, قذاب اعظم سے, ابلیس کی اولاد سے. تو وہ بھلا سچ کیسے بولتا؟ ابلیس سے بھی سچ بولنا ثابت ہے, لیکن مرزا مردود جو ہے وہ سچ نہیں بولا, اور اس نے کہہ دیا کہ یہ کتاب حدیث کی نہیں ہے. اب جس میں حدیثی حدیث بھری ہو, 1000 حدیث بھری ہو, وہ حدیثی کتاب نہیں ہے. اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مرزا جو ہے موطا امام محمد کو دیکھا بھی نہیں ہے. اور جو ہمارے بیچارے آج کے بھولے بھالے بچے ہیں, ان کو سامنے حدیث کی کتاب دی جا رہی ہے, وہ جا کے مرزا سے پوچھ رہے ہیں. خیر بہرحال مرزا نے کیا کہا کہ آپ کذاب ہے, لیکن ہم 12 حوالہ دے دیے اور بڑے بڑے امام اور بڑے بڑے فقیہ کا حوالہ دے دیے جو کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جیسا کوئی کتاب اللہ کا حافظ نہیں, کتاب اللہ کا عالم نہیں, ان سے بڑا کوئی عابد نہیں, ان سے بڑا کوئی زاہد نہیں. اور امام شافعی خود فرما رہے کہ فقہ میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجھ پر احسان ہے. امام احمد بن حنبل خود فرما رہے ہیں جب آپ کوئی پیچیدہ مسائل, جو خطرناک قسم کے بہت ہارڈ مسائل جب آپ بیان کرتے ہیں محفل میں, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے ہارڈ مسائل کہاں سے بیان کرتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں سے بیان کرتے ہیں. تو بڑے بڑے ائمہ اور محدثین کو کس کی کتاب کی ضرورت ہے؟ امام محمد کی کتابوں کی. اب مرزا پلمبر مردود کہتا ہے کہ بھیا وہ کذاب ہے, ان کی کتاب حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے. محدثین نے اس کو حدیث کی کتاب شماری یعنی قبول ہی نہیں کیا ہے. امام احمد فرما رہے ہیں کہ ان کی حدیث کی کتاب ہے اور یہ اس کا انکار کر رہا ہے. تو ہم کو کس کو ماننا چاہیے؟ محدثین کی آراء کو ماننا ہے نا. کوئی بھی انسان ثقہ, صدوق, حافظ, فقیہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم تو امام محمد کا زمانہ نہیں پائیں, لیکن محدثین کی جو آراء ہوتا ہے, محدثین کی جو رائے ہوتی ہے جن کے بارے میں, ہم کو ان سے معلوم چلتا ہے کہ فلاں فلاں محدثین نے ان کی تعریف میں کیا کیا بیان کی ہے. اگر محدثین فرماتے کہ فلاں انسان کذاب ہے, فلاں انسان جھوٹا ہے, فلاں انسان بے نمازی ہے, فلاں انسان شرابی ہے, تو ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو شخص جھوٹا ہے, یہ شخص جو ہے حدیث میں غلطی کرتا ہے, یہ شخص
حدیث میں چوری کرتا ہے، یہ شخص جو ہے حدیث کو پیسوں سے بیچتا ہے، تو اس کی حدیث کو ہم کو نہیں لینا ہے. لیکن ہم پھر اسی محدثین کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں کہ بھیا امام محمد کیسی شخصیت ہے، تو ہم کو پڑھنا ہے تو اسی محدثین کی کتاب کو پڑھنا ہے، جرح و تعدیل کی اسماء و رضال کی کتاب کو پڑھنا ہے. تو معلوم چلتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ کے بہت بڑے حافظ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑا کوئی عالم نہیں، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑا کوئی زاہد نہیں. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں نے ایک اونٹ کے وزن کے برابر علم حاصل کیا. بیان کرنے والے کون؟ امام شافعی. جب کوئی بہت مشکل مسائل پیش آتی ہے تو بڑے بڑے امام اس وقت جو ہے ان کا علم اور ان کا کیپیسٹی جب جواب دے دیتا ہے تو وہ رجوع کرتے ہیں امام محمد کی کتاب کی طرف، جیسا امام احمد بن حنبل کا قول ہے. تو اب ہم کو ان آراء سے معلوم چلے گا کہ نہیں یار، امام محمد کی بارگاہ میں جب اتنے بڑے بڑے محدثین بیٹھ کے علم دین سیکھ رہے ہیں ان سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ان سے بھی بڑے محدث ہیں. تو ابھی اتنے سارے جو دلائل پیش کیے، 12 دلائل، اس سے کیا معلوم چلا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم ہیں. لیکن مرزا مردود کیا کہتا ہے کہ نہیں نہیں، کوئی حوالہ والا نے خالی بول دیا کذاب ہے، اور وہ بچہ بول دیا جی 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 جی. اور وہاں وہ لوگ بیٹھا تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سامنے ملک الموت ہے، ایک دم ذرا سا بھی ہلنا ڈولنا نہیں، بڑی ادب سے بیٹھنا ہے. تیسرا حوالہ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں، امام بہقی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو صحیح قرار دے کر ان کو ثقہ قرار دیا ہے. سنن کبریٰ میں 14 حوالہ نمبر 14 امام ابو سعید عبد الکریم سمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 562 ہجری کے امام، آپ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام ربانی قرار دیا ہے. 15واں حوالہ امام ابن الحادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 774 ہجری کے امام ہے، وہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف یوں فرماتے ہیں کہ القاضی، کیا فرماتے؟ القاضی امام علامہ فقیہ عراق ابو عبداللہ محمد ابن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ امام شافعی کے استادوں میں سے ہیں. امام ابن الحادی کیسے آپ کی تعریف توثیق بیان کر رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں کہ القاضی امام علامہ فقیہ عراق ابو عبداللہ محمد ابن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استادوں میں سے ہیں. اب مرزا مردود کیا کہہ رہا ہے؟ کذاب تھے معاذ اللہ. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. حوالہ نمبر 17 امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ آپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو چھوڑا کس کو جاتا ہے؟ جو راوی قوی نہیں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کذاب ہوتا ہے، ثقہ و صدوق نہیں ہوتا ہے، تو ان کی حدیثوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں کہ آپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا. 18 حوالہ نمبر 18 امام محمد بن یوسف صالحی الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ثقہ ہے. 19واں حوالہ امام یافعی یمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ قاضی القضاء اور وقت کے فقیہ تھے. سبحان اللہ. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ذہین لوگوں میں بے مثال تھے. امام ذہبی کیا فرما رہے امام محمد کے بارے میں؟ کیا فرماتے کہ آپ ذہین لوگوں میں بے مثال تھے، آپ کی کوئی مثال ہی نہیں تھی. امام ابن تقریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ، علامہ، شیخ الاسلام، مفتی عراق اور بہت مشہور علماء میں سے تھے. یہ ان کی توثیق ہے محدثین کی آراء میں. محدثین فرما رہے ان کے بارے میں کہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ فقیہ، علامہ، شیخ الاسلام، مفتی عراق اور بہت مشہور علماء میں سے تھے. امام صلاح الدین ایباک الشبدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مجتہد، ذہین اور ماہر کلام ہیں. اس کے بعد بہت سارے حوالے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ 23 حوالہ صرف آپ کو دے کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کذاب نہیں ہے، اور جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کذاب بولے اس سے بڑا کذاب کوئی نہیں. تو اتنے سارے دلائل سے اور مرزا مردود کی اس جھوٹ سے کیا ثابت ہوا کہ امام محمد جیسا ہے کوئی نہیں، اور مرزا مردود
शय कोई नहीं। हुआ ना? तो इसलिए जब आए ये लोग तो सीधा बोल दीजिए इमाम मोहम्मद जैसा है कोई नहीं और तेरे मिर्जा बाबे तो शय कोई नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस दर्स में हम लोग क्या क्या सीखे कि तिरमिजी की हदीस नंबर 257 जो है वो सही है, इसके रावी बुखारी मुस्लिम के रावी हैं और इसकी गवाही देने वाले कौन है? खुद अहले हदीसों के इमाम हैं। अहले हदीसों के घर से 10 गवाही पेश किए कि इनके घर के 10 मुहक्किकीन ने खुद तिरमिजी की हदीस नंबर 257 को सही माना है। फिर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की जो जरा ये पेश करते हैं, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की जरा जो है वो 257 वाली हदीस पे नहीं है, वो दूसरी किसी मतन पे है। और इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह 256 में इब्ने मसूद की जरा को, इब्ने मुबारक की जरा को नकल फरमाते हैं और जरा नकल फरमाने के बाद फिर हदीस जवाब देते हुए उस जरा का अब जवाब देते हुए हदीस नंबर 257 नकल करते हैं और उसमें फिर साबित करते हैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद की हदीस को। क्या फरमाते हैं? इमाम तिरमिजी जो है पहले सवाल नकल करते हैं। आपने कहीं देखा है क्वेश्चन बोर्ड में कि पहले जवाब लिख दिया गया हो फिर बाद में नीचे सवाल लिखा गया हो? स्कूल में ऐसा होता है? क्या होता है? पहले सवाल नकल किया जाता है, पहले जो एतराज होता है वो नकल किया जाता है, उसके नीचे जवाब लिखा जाता है। तो इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस नंबर 256 में पहले रफ़ैदैन की हदीस बयान की है, फिर आपने फरमाया कि इस हदीस शरीफ पे बाज अहले इल्म सहाबा, कुछ सहाबा इकराम का और कुछ ताबईन का इस पर अमल है रफ़ैदैन वाली हदीस पे, और कुछ का आप लोग नाम भी गिना दिए। और फिर लिखे अब्दुल्ला इब्ने मसूद की हदीस को नकल फरमाए इब्ने मुबारक के कौल को, और फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फरमाया है कि इब्ने मसूद की हदीस अन उसल्ली वाला कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के शुरू में रफ़ैदैन करते थे उसके अलावा नहीं करते थे, ये साबित नहीं है। ठीक है? अब फिर उसका जवाब देते हुए हदीस नंबर 257 नकल फरमाते हैं और नकल फरमा के फिर उस हदीस शरीफ को इमाम तिरमिजी क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं। और आप सनदे सही के साथ नकल फरमा के आप फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद की हदीस हसन है। इमाम तिरमिजी क्या फरमा रहे कि ये हदीस हसन है 257 में, और फिर फरमाते हैं इस हदीस पे बहुत से अहले इल्म सहाबा, सिर्फ हसन बोल के छोड़ नहीं दिए, आप इन वहाबियों की और धज्जियां उड़ा दिए। फरमाते हैं कि इस हदीस पे बहुत से अहले इल्म सहाबा और बहुत से अहले इल्म ताबईन का अमल है, और यही कौल सुफियान सौरी का है और इसी पर अहले कूफा का अमल भी है। तो ये इमाम तिरमिजी जवाब दिए हैं या फिर इमाम तिरमिजी एतराज किए हैं? जवाब ना दिए, पहले इब्ने मसूद की हदीस जो जरा है वो नकल कर दिए कि इब्ने मसूद ने फरमाया कि इब्ने मुबारक ने फरमाया कि इब्ने मसूद की हदीस सही नहीं है, और वो जरा वो खुद इमाम तिरमिजी ने कबूल नहीं किया। अगर वो जरा सही होती तो इमाम तिरमिजी खुद इसको कबूल कर लेते और फिर आप फरमाते कि इब्ने मसूद की हदीस जो है वो सही नहीं है, साबित नहीं है, ना ही किसी सहाबा का इस पर अमल है। लेकिन आपके नजदीक वो जरा खुद काबिल कबूल नहीं थी, और आपने फरमाया कि इब्ने 257 हदीस में नकल फरमा के ये हदीस साबित है। हदीस क्या थी कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद लोगों को नमाज का तरीका सिखाते हुए बताते हैं कि क्या मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज न पढ़ाऊं? फिर आप नमाज पढ़ाते हैं तो नमाज के शुरू में एक बार रफ़ैदैन करते, उसके अलावा रफ़ैदैन नहीं करते हैं। फिर इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि ये हदीस हसन है। हसन है मतलब साबित है। अगर साबित नहीं होती इब्ने मुबारक के कौल के मुताबिक तो इस हदीस को नकल फरमा के इमाम तिरमिजी फरमाते ये हदीस मौजू है, ये हदीस साबित नहीं है, जैसा कि इब्ने मुबारक ने कहा। लेकिन इमाम तिरमिजी ने नकल नहीं किया। इमाम तिरमिजी इस हदीस को रिवायत करके फरमाते ये हदीस हसन है, और आप फरमाते इस पर बहुत से अहले इल्म सहाबा, 256 वाले में क्या बोले? बाज सहाबा, मतलब कुछ सहाबा और कुछ ताबईन का उस पर अमल है। लेकिन जब 257 को नकल फरमाए तरके रफ़ैदैन वाली हदीस में कि हुजूर एक बार रफ़ैदैन करते थे, फिर उस पर क्या फरमाते हैं आप कि बहुत से अहले इल्म सहाबा और बहुत से अहले इल्म ताबईन का इसी पर अमल है। तो हम जिस हदीस पे अमल कर रहे हैं तो बहुत से अहले इल्म सहाबा और बहुत से अहले इल्म ताबईन के मुताबिक हम नमाज पढ़ रहे हैं, उनके अमल के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं। इस अमल पर हम तन्हा अकेले नहीं है। ठीक है? और फिर क्या साबित किया कि 10 अहले हदीस मौलवियों ने खुद इब्ने मसूद की 257 वाले हदीस को सही करार दिया है।
ٹھیک ہے نا. اور عبداللہ ابن مبارک جو ہے اس حدیث شریف کو وہ خود مانتے تھے, وہ خود اس پر عمل کرتے تھے, اور وہ خود اس کے راوی بھی ہے. جیسا کہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1026 اور ایک نمبر کے مطابق, نسخے کے مطابق 1027 پہ عبداللہ ابن مبارک خود اس حدیث شریف کو نقل فرماتے ہیں سنن نسائی میں کہ عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھتے ہیں, اور نماز پڑھ کے صرف نماز کے شروع میں ایک بار رفعیدین کرتے ہیں, اس کے علاوہ رفعیدین نہیں کرتے. اور سنن نسائی کی اس حدیث شریف کو ان کے علامہ جو البانی ہے انہوں نے صحیح قرار دیا ہے. اب بالکل یہ حدیث صحیح الاسناد بھی ہے. تو آج اتنے سارے جو دلائل ہے, جو سوال ہے, جو ان کی طرف سے اعتراض تھے, اس کا دلائل کی روشنی میں جواب دے دیا گیا. تو اب کسی کو کوئی کنفیوژن ہونا نہیں چاہیے اس پر. اور اگر جس کو کوئی ایسی بات نکل گئی ہو ذہن میں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جتنا دیر بیان کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں ذہن میں نہیں آئیں, اس لیے ریکارڈنگ بھی کر دی جا رہی ہے. اب یہ ساری ریکارڈ کو آپ یوٹیوب پہ یا پھر انسٹاگرام پہ سن کر اس کو ریپیٹ کر کے اپنے ذہن میں گھسا لیجئے. پھر ایسے لوگ اگر اٹھ کر آئیں اور مرزا منگول کی باتوں کو آپ تک بھیجے تو پھر آپ یہ سارے جواب ان کو بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے. اب جو چیزیں بتائی گئی ہیں یا ترک رفعیدین کے معاملے میں کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سوال کر سکتے ہیں ایک دم کھل کے, جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو. بخاری شریف کا حوالہ کیا دے گا؟ دیکھو, اگر کوئی شخص آپ سے رفعیدین پہ بات کرتا ہے تو ہم رفعیدین کے معاملے میں یہ نہیں کہتے کہ رفعیدین کی ایک بھی حدیث نہیں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا ترک رفعیدین کی ایک بھی حدیث نہیں ہے, تو وہ لوگ کم علم ہے, حدیثوں کی کتاب ان کے پاس نہیں ہے, تو پھر وہ پڑھیں گے کیا؟ چاٹ تو ویڈیو دیکھ کر علم دین نہیں سیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ ہم جو بھی حوالہ دے رہے ہیں, سامنے کتاب رکھ رہے ہیں, یہ سب اوریجنل بکس ہے. ٹھیک ہے. ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی رفعیدین کرنے کی ایک بھی حدیث نہیں ہے, کہتے ہیں نہیں. ہم کہتے ہیں بھیا رفعیدین کرنے کی حدیث تو ہے, حضور رکوع میں رفعیدین کیا کرتے تھے, اس کی بھی صحیح حدیث ہے. حضور سجدے میں رفعیدین کیا کرتے تھے, اس کی بھی صحیح حدیث ہے. حضور ہر تکبیر میں رفعیدین کیا کرتے تھے, اس کی بھی حدیث ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ حدیث ہے, ہم اس کا انکار کہاں کرتے ہیں؟ آپ میرے وہ بخاری دیکھ کیوں رہے ہیں؟ اگر ہم انکار کریں گے تب نہ آپ دیجیے گا. ہاں, اگر آپ کو دلیل دینا ہے رفعیدین پر تو آپ کوئی ایک ایسی حدیث دیجیے جس میں یہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکوع کرتے, رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت میں کھڑا ہوتے تو آپ رفعیدین کرتے, اور یہ نماز آپ کی عمر مبارک کی آخری نماز تک تھا. حضور اپنی آخری نماز تک رفعیدین کیے, یہ والی کوئی ایک حدیث دے دو. ان کے بڑے بڑے قبر میں چل گئے لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں دے پائے. یہ دیں گے بخاری میں ہے کہ حضور رفعیدین کرتے تھے. بھائی کرتے تھے تو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن پھر چھوڑ دیے. سنن نسائی کی حدیث شریف ہے حضرت مالک بن حویرث, جن سے یہ روایت بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں رفعیدین کیا کرتے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث جو ہے وہ 9 ہجری میں ایمان لائے, اور حضور کا وصال 11 ہجری ہے, تو 9 ہجری تک رفعیدین ہوتا تھا. تو ہم بولے 9 ہجری تک صرف رکوع میں رفعیدین تھوڑی ہوتا تھا. اگر امام مالک بن حویرث کا رکوع کی رفعیدین کو روایت کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی رکوع میں رفعیدین 9 ہجری تک ہوتا تھا, تو اس سے بھی دلیل کیا مل رہا ہے کہ 9 ہجری تک ہی رفعیدین ہوتا تھا. تو آپ بولیں گے نہیں پورا آخری یعنی آخری عمر تک یہ رفعیدین ثابت ہے اس 9 ہجری سے, تو ہم کہیں گے بھیا اسی مالک بن حویرث سے حدیث شریف سنن نسائی میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو رفعیدین کرتے. وہی 9 ہجری میں ایمان قبول کیے ہوئے صحابی سے ہی روایت ہے کہ حضور سجدے میں بھی رفعیدین کرتے تھے. تو اب 9 ہجری میں تو سجدے میں بھی رفعیدین ثابت ہو رہا ہے, تو پھر آپ سجدے کی رفعیدین کو دائمی مان کر اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ امام ابن ابی شیبہ جو ہے یہ کتاب لکھے مصنف ابن ابی شیبہ, اس میں آپ پورا کا پورا ایک باب باندھ دیے, چیپٹر, کہ سجدوں کے درمیان رفعیدین کا حکم. کہ امام ابن ابی شیبہ جو ہے اس کتاب میں پورا ایک چیپٹر باندھے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان رفعیدین کا حکم. اور یہ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہے امام ابن ابی شیبہ, ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. بخاری مسلم میں 4,000 حدیث ہے. امام بخاری جو بخاری میں حدیث لکھے ہیں 4,000. ایسے تو ریپیٹڈ حدیث 7,500 کے قریب ہے. اگر جو ریپیٹ والی حدیث ہے, ایک ہی حدیث کو 2-3 جگہ لکھی گئی ہے, اس کو اگر ہٹا کر ایک ہی کاؤنٹ کیا جائے تو صرف 4,000 حدیث بخاری شریف میں ہے.
وہی معاملہ کیا نام ہے صحیح مسلم کا بھی ہے. لیکن اگر مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری مسلم کے استاد کی کتاب کو اٹھا لے تو اس میں تقریباً 35,000 سے زیادہ حدیث ہے. کتنی؟ 35,000 سے زیادہ حدیث شریف ہے. یہ 11 جلدوں میں کتاب الحمدللہ منگائے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ حضور سجدے میں بھی رفع یدین کر رہے تھے. تو رفع یدین کی حدیث تو ہے, سجدے کی بھی, آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور وہ کہیں گے بخاری میں, تو بولیے بخاری میں رکوع کی رفع یدین کی حدیث ہے, تو بولیے بھیا امام بخاری آپ کے بقول جز رفع یدین بھی امام بخاری کی کتاب ہے. امام بخاری جز رفع یدین میں خود سجدے کی رفع یدین کی حدیث ذکر کر رہے ہیں, اور خود امام بخاری جز رفع یدین میں اپنے استاد امام مہدی کا قول نقل فرما رہے ہیں کہ سجدے کی رفع یدین کرنا سنت ہے. پھر امام بخاری کی پوری مانو. امام بخاری رکوع کی رفع یدین نقل کر رہے ہیں لیکن نہیں لکھ رہے ہیں کہ رکوع کی رفع یدین سنت ہے بخاری میں. لیکن جب آپ جز رفع یدین میں سجدے کی رفع یدین بیان کر رہے ہیں تو امام مہدی کے قول کے مطابق لکھ رہے ہیں کہ سجدے کی رفع یدین سنت ہے. تو سجدے کی رفع یدین کیوں چھوڑ دے رہے؟ سجدے کی رفع یدین سے کیوں نفرت ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, اور کوئی کوشچن؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ ختم کیا جائے. رفع یدین کا معاملہ دیکھیے, ہم ایک پچھلے بار ایک مثال دیے تھے کہ ہم سامنے یہاں پر ابھی ہم درس کر رہے ہیں, سامنے دیکھ رہے ایک بچہ کسی کو مار دیا, ٹھیک ہے, اور یہاں کا آئین ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے چاہے تو عمر کا چاہے تو قتل, موت کی سزا موت, ٹھیک ہے. تو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بھیا وہ بندہ جو ہے قاتل ہے, فلاں انسان کو مار دیا, تو ہم جا کے اس کو مار دیں گے؟ قتل کر سکتے ہیں؟ رائٹ ہے میرا؟ نہیں ہے نا. ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم کو اس کے مقدمے کو اٹھا کے ماہرین جو اس کے اتھارٹی جس کو ہے جج کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا, اور جج کی بارگاہ میں پیش کر کے وہاں دلائل دینا ہوگا, پھر وہاں سے جو فیصلہ آئے گا اس کو ہم کو ماننا ہوگا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی حدیث کے ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو اس پہ عمل نہ کرو. جیسے قرآن کریم میں 124 آیت کریمہ ہے جہاد نہیں کرنے کی, اور ان 124 آیت کریمہ کو منسوخ کرنے والی صرف ایک آیت کریمہ ہے جہاد کرنے کی. پھر جب جہاد کا حکم نافذ ہو گیا تو پھر جہاد کرنا شروع کر دیا گیا. تو اب وہ 124 آیت کریمہ تو ہے لیکن وہ منسوخ ہے. تو اب ہم چاہیں گے, ہم بولیں گے بھیا ہم اس قرآن کے مطابق اس پہ عمل کریں گے تو چلے گا؟ نہیں چلے گا. ایسے ہی معاملہ ہے کہ جب ناسخ جو حکم چھوڑ دیا گیا ہے, منسوخ ہو گیا, ہم کو اس پہ نہیں چلنا ہے. اگر ہم کو اس پہ کوئی کنفیوژن ہے تو ہم کسی مجتہد کی بارگاہ میں جائیں گے. جیسے مجتہد تو بچار ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. اب وہ مجتہد جو فیصلہ کریں گے ہم کو ان کے فیصلے کو ماننا ہے. اگر وہ غلطی کرے فیصلے میں یا صحیح کرے, اس کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجتہد کسی مسئلے پر فیصلہ کرتا ہے, اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو اس کو 2 ثواب ملتا ہے, ایک اجتہاد کرنے کا, دوسرا صحیح فیصلے کو پہنچنے کا. اور اگر مجتہد غلط فیصلے کو پہنچتا ہے, کوشش پوری کرتا ہے وہ فیصلہ پہ صحیح فیصلے کو پہنچنے کا, اور وہ کوئی ایک فیصلہ نکال لیتا ہے اور اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے, تو حضور فرماتے پھر بھی اس کو 1 ثواب ملے گا اجتہاد کرنے کا. مجتہد کو اجتہاد میں غلطی کرنے پر گناہ نہیں ملتا ہے. تو بھائی ہم کیوں رسک لیں؟ ایسا تو نہیں, ہم لوگ تو لاوارث لوگ نہیں ہے نا, الحمدللہ ہمارے پاس بڑے بڑے امام ہیں, تو ہم ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر وہ میرے کو بتائیں گے, جہاں حدیث رفع یدین کی ہے تو پھر وہاں وہ میرے کو بتائیں گے بھائی آپ ترک رفع یدین وہ چھوڑ کے رفع یدین کی طرف کیوں جائیں گے. جو اگر کسی امام کی تقلید میں رفع یدین کرتا ہے تو وہ کرے اپنے امام کی تقلید میں, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل کی تقلید میں, ٹھیک ہے. اب جو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کی تقلید میں رفع یدین نہیں کرتا ہے تو اس کو ترک رفع یدین کو چھوڑ کر رفع یدین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مجتہدین کے فیصلے سے رفع یدین کر رہا ہے تو کرنے دیجیے اس کو, اور ہم اپنے امام کے تقلید کے مطابق ان کی تحقیق, انہوں نے جو حدیث پہ عمل کیا اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم اگر رفع یدین نہیں کر رہے ہیں تو ہم کو چھوڑ کر رفع یدین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ خود بے شمار دلائل ہے اس پر. جب ہمارے پاس دلائل ہے تو ہم چھوڑے کیوں؟
چھوڑا تو اسی عمل کو جاتا ہے نا جس پر کوئی دلیل یا کوئی حدیث موجود نہ ہو. تو جب ہمارے پاس آلریڈی اتنی ساری دلائل اور حدیث ہے رفع یدین نہیں کرنے کی, تو پھر ہم کیوں کریں؟ اور صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود رفع یدین کرنے سے منع فرمائے. انٹرنیشنل حدیث نمبر 430 ہے اور 968 969, اور یہی حدیث شریف سنن نسائی میں حدیث نمبر 1185 پہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تھے, وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے تھے اور حضور تشریف لائے, ہمیں نماز میں رفع یدین کرتا ہوا دیکھ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے سرکس گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں. نماز سکون سے ادا کرو. جب رفع یدین منسوخ ہو چکا تھا, حضور رفع یدین چھوڑ چکے تھے, تو کچھ صحابی جو ہے نماز مسجد میں ان تک ترک رفع یدین کی حدیث نہیں پہنچی ہوگی. اب جیسے ہم یہاں پر یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں, تو جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں, جو اپنے کاموں پہ ہے یا پھر کوئی کسی کام سے باہر گئے ہوئے جمشید پور سے باہر, تو ان کو تو یہ سارا معاملہ نہیں پتا ہوگا یہاں کیا ہو رہا ہے. اب پھر وہ جب باہر سے آئیں گے تو جو پہلی چیزوں کو وہ دیکھے ہوں گے اسی پر وہ عمل کریں گے. تو جابر بن سمرہ جو پہلی چیزوں کو دیکھ چکے تھے رفع یدین والی کو, اس پہ وہ عمل کر کے رفع یدین کر رہے تھے. تو مسلم کی حدیث شریف, ابو داؤد شریف کی حدیث شریف, سنن نسائی کی حدیث شریف ہے, اور یہی حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے. حضرت جابر بن سمرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے, حضور باہر سے تشریف لائے اور ہمیں نماز میں رفع یدین کرتا دیکھ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے سرکس گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہے. نماز سکون سے ادا کرو, مطلب نماز میں رفع یدین نہیں کرو. تو یہ ساری حدیث جب میرے پاس موجود ہے تو پھر ہم کیوں رفع یدین کریں گے؟ ہاں, ابتدائی اسلام میں آپ ہر تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے, صحیح حدیث سے ثابت ہے, اور اسی کلاس میں ہم ابن ماجہ کی حدیث پیش کی ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے رفع یدین کو چھوڑ دیا, آپ صرف سجدہ میں رفع یدین کیا کرتے تھے, جو سنن نسائی کی حدیث شریف سے ثابت ہے, الحمدللہ ابن ماجہ کی حدیث شریف سے ثابت ہے, امام بخاری مسلم کے استاد امام ابن ابی شیبہ کی کتاب سے ثابت ہے کہ حضور سجدے میں بھی رفع یدین کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو رفع یدین ثابت تو ان سارے معاملات میں ہے جہاں وہ بھی نہیں کرتے ہیں. تو جہاں وہ ثابت مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھیا رکوع کی سجدے کی رفع یدین منسوخ ہو گئی, ہر تکبیر کی منسوخ ہو گئی ہے, صرف رکوع کی باقی ہے, تو رکوع میں وہ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھیا جب اتنی ساری جگہ رفع یدین منسوخ ہو گئی تو پھر رکوع کی رفع یدین کیوں نہیں منسوخ ہو سکتی ہے؟ ہم رکوع کی رفع یدین کو منسوخ مانتے ہیں, اور ہماری دلیل کیا ہے؟ یہ ساری دلیل ہے. ٹھیک ہے, ختم کیا جائے. ہاں بولیے. ہاں نہیں, یہ تو ٹاپک رہے گا, بہت بڑا ٹاپک ہے یہ, تقلید کیوں کریں. دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور اولی الامر منکم کی. اللہ پاک نے 3 لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے, ایک اللہ پاک کی, ایک اللہ کے رسول کی, اور ایک اولی الامر منکم کی. اب اولی الامر منکم کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اولی الامر منکم سے مراد علماء و فقہا ہے. تو علماء و فقہا کی پیروی کرنے کا حکم ہے. تو ہم تقلید کس لیے کرتے ہیں, کس چیز پہ کرتے ہیں؟ ہم تقلید اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو صحیح جاننے کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اتنی دلائل موجود نہیں ہے, نہ ہی ہمارے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں, اور نہ ہی ہماری ملاقات صحابہ سے ہے, نہ ہم نے تابعین کی مجلس کو دیکھا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ان معاملے میں ماہرین اور ایکسپرٹس کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جیسے اب یہی سوال اگر مان لیجئے, یہ سوال وہ لوگ کرتا ہے کہ بھائی تقلید کیوں کرے, تو ان سے کہیے کہ بھائی اگر گھر میں کوئی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو 5-10 لاکھ روپے دے کے ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جائیں؟ چوری دے دیتے ہیں, لا کے انجیکشن دے دیتے ہیں, کاٹو پھاڑو. تو بولے نہیں, 5 لاکھ امپورٹنٹ نہیں ہے, جان امپورٹنٹ ہے. 5 لاکھ 10 لاکھ دے کے بھی ماہرین ایکسپرٹ سے, جو اس کی پڑھائی پڑھ کے جو سند اور ڈگری حاصل کر لیے ہیں, اور جن کے پاس اتنے سارے انتظامات موجود ہیں. اگر کوئی ایکسپرٹ بھی ہو, انتظام بھی موجود نہ ہو تو ہم نہیں دیں گے. سارے انتظام ہو, ذخیرہ ہو, پھر اس کے بعد وہ ماہر ہو, ایکسپرٹ ہو, تب اس کو ہم 5-10 لاکھ روپے دے کر آپریشن کرواتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جان نہیں جائے. تو جان زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایمان زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ایمان زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب جان میں ہم لاپرواہی نہیں کرتے ہیں تو پھر ایمان کے مسئلے میں لاپرواہی کیوں کریں گے؟ اس لیے ہم
किसी सड़क छाप की बारगाह में नहीं जाते हैं। दीन सीखना होता है किसी मोची से नहीं सीखते हैं, दीन सीखना होता है किसी डॉक्टर से नहीं सीखते हैं, किसी इंजीनियर और प्लम्बर से नहीं सीखते हैं। दीन सीखना होता है तो हम उलमा इकराम से सीखते हैं, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया ये उलमा मेरे नाइब है। ठीक है, इसलिए हम बड़े बड़े उलमा और फुकहा ये दीन आज के सड़क छाप मौलवियों से सीख रहे हैं और फख्र कर रहे हैं। और हम दीन अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आजम अबू हनीफा जो ताबई है, जिन्होंने सहाबा इकराम की शोबत इख्तियार की है, जिसके उस्ताद सहाबा इकराम रह चुके हैं, हम वैसे अजीमुश शान इमाम से दीन सीखते हैं। तो हमको फख्र बहुत ज्यादा है अपने इमाम के ऊपर। तो आप इनसे दीन सीखिए, आपको मिर्जा पलंबर मुबारक, हमको मेरे इमाम आजम मुबारक।